السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفخ سور، جب سور میں نرسنگے میں سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور اصل میں نرسنگا، سنگ اور کرنا کو کہتے ہیں، جس میں پھونکنے سے ایک بلند آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہاں وہ مخصوص نرسنگا سنگ مراد ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک بار تو اس وقت جب قیامت آنے کو ہوگی، اور اس سور کی آواز سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور دوسری بار اس وقت جب تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہوگا۔ چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا: نفخۃ الفنا، نفخۃ الصعق اور نفخۃ الانشاء۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الطٰہٰ، نفخ سور والی آیت ہے پہلے ہماری، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، الحمد للہ الرب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک الکریم۔ اللہ کے لیے سب تعریف ہے جو رب ہے، عظمت والا، شفقت والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ وہ بہت بڑے فضل والا اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عظیم بادشاہت ہے، بے شک یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری 102 آیت جو ہے وہ نفخ سور کو ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نفخ نرسنگے میں اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا 100 اور 101 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائیں گے، جو ذکر سے، قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اس بوجھ کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو چلیں ہم اب 102 سے شروع کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: یوما، جس دن یونفخو پھونکا جائے گا، فی الصوری سور میں، ونحشرو اور ہم اکٹھا کریں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، زرقا نیلی آنکھوں والے۔ رواں ترجمہ 102: جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ سور سے مراد وہ نرسنگا ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک شارٹ ویڈیو بھی بنائیں گے۔ بلوئنگ آف ٹرمپٹ، نفخ سور، اسرافیل علیہ السلام نفخ نرسنگے میں اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام will blow the trumpet by the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the qiyamah will happen۔ تو سور سے مراد وہ نرسنگا ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے پھونک مارنے سے سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور دوسرے پھونکنے سے بحکم الہی سب زندہ اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ اور اس آیت میں یہی دوسرا پھونک مارنا مراد ہے۔ سور کے معنی کرنامد، نرسنگا اور بوق ہے، اور یہ چیزیں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج تھیں۔ ضروری نہیں کہ سور کی بھی یہی شکل و صورت ہو، بلکہ قرآن ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس سے انسانی ذہن
اس اصل چیز سے قریب تر کسی چیز سے متعارف ہو۔ بعد میں اس غرض کے لیے فوج میں بگل استعمال ہوتا ہے جس سے لشکر کو اکٹھا یا منتشر کیا جاتا ہے۔ ہوائی حملے کے خطرے کے دوران سائرن بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ روزے کو بند کرنے اور کھولنے کے وقت بھی ہمارے ملکوں میں سائرن کا استعمال ہوتا ہے، سحری کے وقت، افطار کے وقت۔ بس اسی سے ملتی جلتی یا اس سے بھی ترقی یافتہ شکل نفخ صور کی ہوگی۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو دہشت کے مارے نیلگوں ہو رہے ہوں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا جائیں گی قیامت کے دن کو دیکھ کے تو ان پر نیلگوں سفیدی غالب آ جاتی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے سارا بدن ہی نیلگوں ہو جائے گا، یعنی دہشت کے مارے خون تو خشک ہو جائے گا اور جسم پر نیلاہٹ غالب آ جائے گی جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو ہم ترمذی کی ایک حدیث ہے 2430، اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سور کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کی پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حقیقت اس سور کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو قبروں میں سب چلے جائیں گے نا۔ تو جیسے ہی فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو پوری دنیا پر یہ اثر ہوا کہ سب مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ سے لگائے ہوئے اپنا رخ اسی طرف کیے ہوئے ہیں، اسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً سور پھونک دے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کان بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنا رخ بھی اسی طرف کیے ہوئے کہ جیسے اللہ حکم دیں گے سور پھونک دیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ مسلمانوں نے کہا ہم ایسے موقع پر کیا کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب اللہ پر ہی بھروسہ کر رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں کہ توکلنا علی اللہ ربنا کی بجائے علی اللہ توکلنا بھی اس روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مشکوات کی حدیث 5432، سور پھونکے جانے کا بیان۔ سور اصل میں نرسنگا سنگھ اور کرنا کو کہتے ہیں جس میں پھونکنے سے ایک بلند آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہاں وہ مخصوص نرسنگا سنگھ مراد ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا فرشتے ہیں جن کے ذمے سور پھونکنا لگایا گیا، فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں، تو ان میں سے اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سور پھونکیں گے نفخ میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا، ایک بار تو اس وقت جب قیامت آنے کو ہوگی اور اس سور کی آواز سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور دوسری بار اس وقت جب تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہوگا۔ چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور ہمیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ سب سے پہلا نفخ الفنا، پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ گھبراہٹ کا ہوگا، جس کے کان میں اس سور کی آواز جائے گی وہ ادھر گرے گا، ادھر کھڑا ہوگا، پھر گرے گا۔ نمبر 2 نفخ الصاق، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو۔ یہ دوسرا سور موت کا ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت میں ہمیں ملتا ہے 68 میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرا
नफ़क़ुल इंशा। तीसरा सूर फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेंगे, फिर उन्हें हुक्म देंगे कि फिर से सूर फूंके। ये हमें मिलता है कुछ उलमा की राय में, जिससे सारी मखलूक जो मुर्दा थी ज़िंदा हो जाएगी और उठ खड़ी होकर नज़रें दौड़ाने लगेगी। नफ़क़तुल इंशा ये तीसरा सूर है, स्क्रीन पे देखें। यानी क़यामत की दिल दोज़ हालत देखने लगेगी, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत ज़ुमर 68 का दूसरा हिस्सा, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। तो इस तरह 3 सूर फूंके जाएंगे। नफ़क़तुल फ़ना, नंबर 2 नफ़क़तुल साइक़ जो सूरत ज़ुमर में भी हमें मिलता है आयत नंबर 68, और नंबर 3 नफ़क़तुल इंशा, जिसको मैंने बता दिया वो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद बहुत सी आयत हैं हमें मिलती हैं सूर के मुतालिक। सूरत ज़ुमर की अभी हमने पढ़ी ना, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़सइक़ा मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाहु सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमान और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। सूरत नमल में इरशाद बारी ताला है, वयौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़फ़ज़िया मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन आतहु दाखिरीन। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो सब के सब आसमानों वाले और ज़मीन वाले घबरा उठेंगे, मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे, और सारे के सारे आजिज़ व पस्त होकर उसके सामने हाजिर होंगे। सूरतुल अबसा में फरमाया, फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, बस जब के कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। उस दिन आदमी अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। ऐसा वो दिन होगा घबराहट वाला कि वो अपने भाई से भागेगा, प्यारा भाई जिसके साथ बचपन से जवानी गुजारता है उससे दूर भागेगा। अपने प्यारे माँ और बाप से भागेगा जो कि उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी हर ज़रूरियत पूरा करते हैं, जिसका अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने हमेशा वालिदैन के हुक्म मानने का हुक्म दिया है, वो उससे भी भागेगा इंसान। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। वह साहिबतिही व बनी, और फिर माँ बाप के बाद शादी होती तो बीवी बहुत प्यारी होती है, औलाद बहुत प्यारी होती है। तो उस दिन इतनी घबराहट वाला दहशत वाला दिन होगा, सूर फूंकने का दिन, कि अपनी बीवी और अपनी औलाद से भी भागेगा। तो अल्लाह ताला हमें जो है बचा ले, अल्लाह ताला अपने अमन व अमान में रखे। तो ये था ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट, हमारी आयत नंबर 102। इसराफील अलैहिस्सलाम नफ़क़ संगे में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो हमने सूरत ज़ुमर में भी पढ़ लिया, सूरत ताहा 102 में भी देखा, और सूरत नमल में भी देखा, सूरत अबसा में भी ये सारी हमने नफ़क़ सूर के बारे में पढ़ा। नफ़क़ सूर, ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज़े क़यामत जब ये नफ़क़ सूर फूंका जाएगा और हशर के मैदान में सब जमा होंगे, रोज़े क़यामत सिर्फ सिफारिश काम ना आएगी, हाँ जिसे अल्लाह इजाज़त दे। कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। जिसको अल्लाह देगा, इजाज़त देगा, उसी की सिफारिश काम आएगी। इवन पैगंबर भी जो है वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो भी अपनी लफ्ज़िशों को याद करेंगे, क्योंकि पैगंबर तो मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं होते, लेकिन लफ्ज़िशें हो जाती हैं। लोग उनके पास जाएंगे कि हम इस वक्त तो हशर का रोज़ जो है सूरज सवा नेज़े पे होगा, इतनी गर्मी होगी, इतना मुश्किल वक्त होगा कि इस वक्त जन्नत दोज़ख की फ़िक्र नहीं होगी। इस वक्त ये फ़िक्र होगी कि किसी तरह हशर का दिन का ख़त्म हो जाए। तो रोज़े क़यामत सिफारिश काम न आएगी, हाँ जिसे अल्लाह इजाज़त दे। तो हम देखते हैं हशर इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी तरह जैसे हम दुनिया में जमा होते हैं मोमिनों को इकट्ठा करेगा। वो गर्मी वग़ैरह से परेशान होकर कहेंगे, क्योंकि सूरज सवा नेज़े पे होगा और सब अपने पसीने के मुताबिक डूबे हुए होंगे, कोई पिंडी तक, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा।
وہ گرمی کی وجہ سے پریشان ہو کر کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک اللہ کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کہ کس بلا میں گرفتار ہیں، یعنی اتنا شدید دن ہوگا وہ حشر کا روز، قیامت کا روز۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا۔ آپ تو ہمارے بابا آدم ہیں، کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے سفارش کرتے ہیں کہ اور ان کو ان کے مرتب یاد دلاتے ہیں، تو وہ کہیں گے آدم علیہ السلام میں اس لائق نہیں، ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا، وہ لغزش یاد آ جائے گی۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ شجر ملونہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل بھی نہیں کھانا، تو ممنوع درخت سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے کھا لیا تھا۔ تو وہ کہیں گے مگر تم لوگ ایسا کرو، تو وہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر فرمائیں گے آدم علیہ السلام مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ عظمیٰ جی کسی کو میوٹ کر دیں پلیز، آپ لوگ خود خیال کر کے رہیں، اتنے اچھی اللہ کا کلام چل رہا ہوتا ہے، ہماری آوازیں اللہ کے کلام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اکثر بہنیں بھول جاتی ہیں اور پھر ڈسٹربنس سب کو ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آدم علیہ السلام کا ہو گیا، آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ یعنی ان کی قوم نے 950 سال ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے سورۃ النوح میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کو اکیلے میں سمجھایا، ان کو محفل میں سمجھایا، ان کو ہر طرح سے سمجھایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ 950 سال، 1000 میں 50 سال کم انہوں نے اللہ پاک کا پیغام دیا، تبلیغ دی، پھر انہوں نے تو کہا کہ اللہ اب یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ تو وہ کہیں گے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے تم لوگ ایسا کرو، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہے، لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے لغزشیں ہو جاتی نا، میں اسے لائق نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے نا کہ توریہ کیے تھے کہ انہوں نے ان کو بتوں کو ماننا تھا، بتوں کو ختم کرنا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سقیم ہوں، انی سقیم ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا، اپنی قوم سے کہا تھا میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے ایک بادشاہ وہ سفر میں تھے تو خوبصورت عورتوں کے پیچھے پڑ جاتا تھا، تو انہوں نے اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی بلا لیا تھا، حضرت سارہ کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، ورنہ وہ نکاح توڑوا دے گا، تو انہوں نے تو مصلحتاً کہا تھا، توریہ کیا تھا نا، تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے بھی یہ خطا ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے لغزش یاد کر کے کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ۔ تو اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی ہے، ان سے بول کر بھی بات کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، میں اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 2 آدمی لڑ رہے تھے مصر میں، قبطی بنی اسرائیل کی قوم کا آدمی اور بنی اسرائیل کی قوم کا آدمی اسرائیلی، اور فرعون کی قوم کا آدمی قبطی لڑ رہا تھا، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو چھڑانا چاہا، موسیٰ علیہ السلام بہت مضبوط تھے، وہ الگ نہیں ہو رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا، تو کیونکہ الگ کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوتا، ورنہ تو ایک دوسرے کو مار ڈالتے، اتنا لڑ رہے تھے، تو اتنا بھاری آتا، اتنے مضبوط تھے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ آدمی کا قتل ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو میں اس لائق نہیں ہوں، مجھ سے بھی لغزش ہوئی تھی جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، تو تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ، خاص روح ہے، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں اب ملتا ہے کہ تمام پیغمبر جن کا ہم سن رہے ہیں نا، لوگ جائیں گے کہ
اس مشکل سے نکالیں، عشر کا روز بہت مشکل ہے، بہت گرمی ہے، صورت سوال تو تمام پیغمبر یہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ اور آج اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے غصے میں ہے کہ کبھی ایسے غصے میں نہیں تھے نا، ہر کوئی اپنی لفظ یاد کرے گا اور جو ہے پھر اس کے پاس بھیجیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہے۔ آپ سب نے فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، یہ فخر کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجی آپ کے پاس ہے، فرمایا کہ میں یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اور شفاعت کبریٰ کے بھی مالک ہے، وہ ہماری شفاعت کروائیں گے۔ تو تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا، مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بول رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میوٹ ہے پھر بھی بول رہی ہیں، اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعا بھی جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو کہا، تمام پیغمبروں نے دنیا میں مانگی تھی اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے جو ہے ظلم کیا، ظاہر وہ پھل منا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کے کھا لیا تھا، اور اگر تم نے ہمیں نہ معاف کیا، آپ نے ہمیں نہ معاف کیا، آپ نے نہ رحم کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صاحب ہود نے، مچھلی والے نے بھی دعا مانگی تھی، ایوب علیہ السلام نے کھجلی ہوئی تھی تو دعا مانگی تھی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لیکن آپ تو میری امت میری امت میری امت، فرشتہ حاضر ہو جاتا تھا، روتے رہتے تھے، ایک دفعہ رو رہے تھے، فرشتہ حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوچھو کیوں رو رہے، باوجود علم کے، تو کیا فرمایا تھا اللہم امتی اللہم امتی، میری امت، تو انہوں نے وہ دعا بھی رکھ لی، ہماری شفاعت کے لیے بچا لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسی تعریفیں سکھائیں گے تم، تو جو میں پڑھوں گا جو مجھ کو سکھا چکا ہے یا اللہ تعالیٰ سکھلائے گا، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں جنت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ سبحان اللہ، وہاں بھی ہمارے لیے سجدے کریں گے، ہمارے لیے سجدے ہی سجدے کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، رحمت للعالمین ہے اللہ، اسی لیے ان کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی، پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائی یا سکھلائے گا، اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت جنت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا یا پاک پروردگار اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ چکے ہیں، اے پروردگار یا پاک پروردگار اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک اب دوزخ میں رہ گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کافر اور مشرک جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ دوزخ میں رہیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا، گیہوں جو سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چوٹی برابر یا بھنگے برابر ایمان ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا
کلمہ شہادت پڑھنے والا، اللہ پہ ایمان لانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نکال لیا جائے گا دوزخ میں سے، جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سزا اپنے اعمال کی پادش میں سزا بھگتنے کے بعد، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے وہ لوگ نکال دیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو میری بہنوں، سمجھنے کی بات ہے کہ وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ بھول جاتا ہے انسان اور گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، الا من رحم اللہ، کہ عذاب بھگتنا پڑے گا اپنے عمل کی، اپنے اعمال، اپنے گناہوں کی پاداش میں۔ تو اور وہاں کا ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ابھی اس حدیث میں ہم نے جانا سمجھا پڑھا کہ حشر کا روز جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس دن بھی وہ جو ہے جنت دوزخ کی فکر نہیں ہے۔ اس دن بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہم جاتے ہیں پیغمبروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ حشر کا دن ختم ہو جائے، پھر آگے کی تو اور منزلیں ہیں، بہت ساری ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، میرے لیے بھی لیسن ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ گناہوں سے بہت بہت اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، بچنے کی بہت بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ جو ہے وہ دیکھیں، یہ حدیث بتا رہی کہ دوزخ سے آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نکال لاؤں گا، وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں جائیں گے، سزا بھگتیں گے، پھر اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اور وہ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ تھا روز قیامت سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے۔ ہیڈنگ دکھا دے، روز قیامت سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جسے اللہ اجازت دے۔ تو یہ ہماری صحیح بخاری حدیث 7410 تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ اور حشر کے روز کی بھی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ کچھ لوگوں کے لیے حشر کا روز ایسے ہوگا جیسے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت، ظہر سے عصر کا وقت۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بنا دے، اللہم اجعلنا منہم انشاءاللہ۔ تو چلے اب آگے چلتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں 103 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یتخافتون، وہ سرگوشیاں کریں گے، بینہم آپس میں، ان نہیں لبثتم ٹھہرے تم، الا مگر، عشرن 10 دن۔ عشرہ ہوتا ہے 10 واحد، اتنے ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہم بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے عشرہ، تو 10 جیسے ہماری بھی گنتی ہوتی۔ رواں ترجمہ 103، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، یعنی شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کریں گے۔ ابھی آپ نے دہشت اور ہول کی حدیثیں پڑھی، نفخ صور پڑھا، سب کچھ پڑھا، تو اب وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے گی، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اس کی مدت کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر، فانی اور دھوکہ دینے والی ہے۔ سورۃ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں کو وہ دن یاد دلائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ پھر سورۃ الانعام میں فرمایا، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں، کیونکہ وہاں کا تو ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، جیسے دن کا کچھ حصہ یا ایک گھڑی
قیامت کے دن لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہے، کیونکہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آخرت کی زندگی اصل ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کو لہو اور لعب کے تماشا سے تعبیر کیا گیا۔ 104 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ نحنو، ہم، عالم و، زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، بما، اسے جو، یقولون، وہ کہیں گے، اس جب یقولو کہے گا، امثلہم، سب سے مثال میں احسن آدمی، طریقتاً طریقے، روش میں، ان نہیں، لبثتم، تم ٹھہرے، الا مگر، یومن، ایک دن، رواں ترجمہ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جب کہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اذ یقولو، کہ وہ کہیں گے جب وہ کہیں گے، امثلہم طریقتاً ان لبثتم الا یوما، کہ ان میں سے سب سے اچھی رائے والا آدمی، ان میں سے سب سے بہتر رائے والا آدمی کہے گا، سب سے عقلمند آدمی کہے گا، تم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے ہو، ان لبثتم الا یومن، یوم، ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ یہاں ٹھہرنے سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور برزخ کی بھی۔ برزخ کہتے ہیں موت کے بعد جو قبر میں ہمارا وقت گزرے گا، سور پھونکنے کے وقت تک، قیامت واقع ہونے کے وقت تک۔ انسان کی عادت ہے کہ اسے خوشی کے لمحات قلیل بھی نظر آتے، کم بھی نظر آتے اور قریب بھی۔ 20 برس پہلے کے واقعات اسے یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے کل کی بات ہے، اور قیامت کی دہشت ناک احوال دیکھ کر یہ تصور اور بھی بڑھ جائے گا۔ کوئی اس زندگی کو ہفتہ عشرہ قرار دے گا، اور جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا، امثلہم طریقتاً، ان میں سے بہتر رائے والا، ان میں سے سب سے اچھی رائے رکھنے والا، ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا، وہ پہلے کی تردید کرتے ہوئے اس زندگی کو صرف ایک دن کی زندگی بتلائے گا، یعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار۔ امثلہم طریقتاً، یعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہوگی، یومن و بعد یوم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے، یقسمون المجرمون، کہ دنیا میں ما لبثوا غیر ساعۃ، دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے، دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتر میں فرمایا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، کیا چلائیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، اور برخلاف ان کے کاموں کے جو کیا کرتے تھے، اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس کو سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ سکتا۔ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا، ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، پیغمبر بھی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فذوقوا، سو چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر فرمایا مومنون میں 112، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کے کتنی گنتی کے کس قدر رہے ہو، تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، قالوا لبثنا یومن او بعد یومن، وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ فاسأل العادین، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، عادین گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم مجھے پہلے ہی سے جان لیتے۔ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے جو ہے انسان جو ہے مرد بھی اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام حلال کا فرق نہیں کرتا، بعض دفعہ حرام بھی لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو منع کیا ہے،
تو اس میں بھی ربا میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایسا یہ ربا جیسے اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے، ایسے ہی ربا جیسے تم نے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، ایسا ہی ہے جیسے اپنے بچوں کے پیٹ کو آگ سے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی اس میں مبتلا اتنی روزی دے دے، اتنا وافر مقدار میں رزق دے دے کہ ہم اس سے نکل آئیں۔ اللہ ہماری توبہ استغفار بھی منظور کر لے، ہمارے بچوں نے بھی جس نے بھی لیا ہوا ہم اس کے لیے اللہ دعا کرتے ہیں کہ سب کو نکال دیجئے لا العالمین، سب کو دین کی سمجھ دے دیجئے، دین کا تدبر دے دیجئے، یا الہی دین کی سمجھ دے دیجئے، شرح صدر دے دیں کہ سب اس میں سے نکل جائیں۔ قیامت کے دن آپ کا Q&A چلے کون بتائے گا؟ آیت میں ہی تھا ہماری سمجھدار آدمی کے بارے میں۔ قیامت کے دن سب سے سمجھدار انسان دنیا میں رہنے کی عدت کے بارے میں کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ کتنا رہا دنیا میں؟ آیت آپ کے سامنے ہے، بالکل سامنے، بولیں۔ وہ کہے گا کہ ہم ایک تھوڑا سا ٹائم رہے، ایک دن۔ جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، وہ کہے گا کہ ہم ایک دن رہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ 105 وَيَسْأَلُونَكَ اور یسألونا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبالی ان بارے میں، الجبال پہاڑوں کے۔ جبال تو پہاڑوں ہے نا، پلورل ہے، جمع ہے، تو جبال کی مونس جبال کی واحد کیا ہے؟ جبل۔ جبل۔ جبل، جی جبل، ویری گڈ، جی جی بالکل بالکل، جبلون ہے۔ تو جو ہے یہ تو جمع تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں کوئی پوچھ رہی ہوں تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ لائیو لیکچر ہو رہا ہے، آ جائیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو وہ اب رماتا، جی ہاں، یسل جبال فقل تو قل کہہ دیجئے، ینصفہا ینصف بخیر دے گا ہا انہیں، یعنی جبال مونس سے ہا علی فتح ہے، ربی میرا رب نصفاً بکھیر دینا، ینصفہا ربی نصفاً۔ اب دیکھیں کتنی اچھی عربک کیسی زبان ہے۔ وَيَسْأَلُونَ اب رواں ترجمہ، وہ آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ فقل تو آپ کہہ دیجئے، ینصفہا ربی نصفاً انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ نفخ صور سے بات چلی ہے، سارا قیامت کا نقشہ ہے اس صورت میں، کتنی پاورفل آیتیں اور یہ صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نفخ صور اول سے اگر انسان اور دوسری جاندار چیزیں مر بھی جائیں گی تو پہاڑوں جیسی سخت چیز پر اس کا نفخے کا کیا اثر ہوگا؟ یہ سوال دراصل ایسے جاہلوں کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کی اس پیدا کردہ کائنات اور اس کے نظام میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آج کے انسان کے لیے یہ ایک بالکل مہمل سوال ہے۔ اگر سیاروں کی گردش، پلینٹ اور جو سیارے ہیں، مرکری، وینس، مارس، پلیٹو، جوپیٹر، اور ان کی اس کشش شکل میں معمولی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو پہاڑوں کا کیا ذکر ہے؟ ستارے سارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتے ہیں۔ قیامت کو یہی کیفیت ہوگی اور اس وقت پہاڑوں کی دھول اڑ رہی ہوگی۔ یقیناً قرآن مجید میں قیامت کے دن پہاڑوں کی تباہی اور ان کے منظر کو نہایت زبردست انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں پہاڑوں کے رائے کی مانند بکھرنے، دنیوی اون کی طرح اڑنے اور زمین سے مٹ جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ التکویر، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، قیامت کے دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جائیں گے اور حرکت میں آ جائیں گے۔ سورۃ المعارج، یوم تکون السماء کالمہل اور جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ ایسا ڈر لگ رہا ہے، ایسا خوف آ رہا ہے، پورا قیامت کا نقشہ ہم سورۃ الطٰہٰ میں پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ القاریہ، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے سورۃ النبا، وسیرت الجبال فکانت سرابا اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی سراب ہو۔ سورۃ الطور، وتسیر الجبال سیرن، وتسیر الجبال سیرن اور پہاڑ چڑھنے پھرنے لگیں گے۔ سورۃ الحاقہ، وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، پھر وہ ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یا اللہ،
یا اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ اپنی مضبوطی اور جماؤ کھو بیٹھیں گے۔ پہاڑ کو تو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑا ہے کہ زمین دھلکنے نہ پائے، تو قیامت کے دن پہاڑ اپنی مضبوطی، اور کتنے ہمیں اس کو توڑنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے وہ گرینائٹس اور کیسے کیسے بڑے بڑے مشین لائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب تو میرا 40 سال سے رہنا ہے وہاں پر، تو کچھ بھی نہیں تھا، سارے ہائی ویز میرے سامنے بنے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے مکہ، مدینہ، طائف اور دوسرے شہروں میں جاتے ہوئے جب بھی بائی روڈ گئی ہوں، بائی ایئر تو نہیں دیکھ سکتا لیکن بائی روڈ جب بھی جانا ہوا میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے جو کرین اور مشینز ہوتے تھے، اور کس طرح پہاڑوں کو توڑ توڑ کر بڑے بڑے ہائی ویز بنائے گئے، اور کس طرح کی وہاں پہ ایکسٹینشن ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو توڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک ہی چوٹ میں فدکتا دکتم واحدہ، اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ موٹ کر لے کسی بہن کا انمیوٹ ہے۔ پھر صورت اس میں 106 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فَيَذَرُوهَا، پس وہ گاڑ دے گا زمین کو، قاعًا میدان، صف صفا چٹیل بنا کر، رواں ترجمہ، زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ فَيَذَرُوهَا، کس کو؟ ہا کی ضمیر کسی طرف جاری ہے؟ زمین کی طرف، مؤنث ہے، اور زمین کو قاعًا صفصفاً بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا۔ زمین جو ہے سفید روٹی کی طرح چٹیل ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل صاف میدان دیکھو گے۔ قیامت کے دن زمین سے پہاڑ، درخت سب کچھ مٹا دیا جائے گا، اور زمین میں چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ سورۃ انشقاق میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بالکل خالی ہو جائے گی، اپنا لوہا، تانبا، پیتل، مردے، ہر چیز، وہ بھی پڑھا تھا نا نفخ صور، ہر چیز وہ پھینک دے گی، نکال باہر کر دے گی، اور کیا کرے گی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین ہماری خبریں بھی دیں گی کہ اس پر ہم نے کیا کیا۔ اس پر یہ اس وقت لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو ہے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، تو یہ بھی خبر دے گی کہ یہ جمع ہوئی تھی، پہلے گھروں میں جمع ہو رہی تھی، پھر کووڈ کے بعد انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا، اور یہ گھروں میں جمع ہو، یہ اب زوم پہ جمع ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے زمین یومئذ تحدث اخبارہا، تو خبریں دے گی، اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں بھی بیٹھے، گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو غیبت، سلینڈر، کوئی بات نہیں کرنی، دل دکھانا، شوہر کی دل آزاری، بچوں کو کچھ کہہ دیا، اگر سسرال والے ساتھ ہیں تو ان کو کچھ کہہ دیا، بہت ڈرنا چاہیے۔ ویسے دو فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں، منہ سے بات نکلی نہیں تو وہ لکھ رہے، کہاں کہاں سے بچے گا یہ حضرت انسان؟ فرشتے لکھ رہے ہیں، اعمال نامہ پیش ہوگا، نفخ صور ہوگا 3 دفعہ، اور زمین اپنے خبریں دے دے گی، سب کچھ اگل دے گی۔ تو دیکھیں نا آپ کے سامنے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اور کیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین ساری خبریں دے گی جو اس پر ہوا تھا، جو ہم نے کیا تھا، اس وقت کی اچھی خبریں دے گی۔ تو کوئی بھی ذکر، کوئی بھی محفل جو ہے اپولوجسٹک نہ ہو، کہیں سے بھی اٹھیں دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 2 4 آدمی کسی شادی ہال میں بھی ایک ٹیبل پہ 4 5 تو ہوتی ہے نا، شرمندہ ہو نہ ہو، کہنا کہ میں دیکھیں میں مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھ رہی ہوں، چاہے سنیں نہ سنیں آپ پڑھ دیں، آپ کی حجت تمام ہو جائے گی نا، اور کوئی سن لے گا تو اس کی بھی بن جائے گی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آ جائے تو علی کرم اللہ وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ کیا ہوگا تمہاری وجہ سے، علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت پہ آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو قیامت کے دن زمین کی تمام اونچ نیچ ختم کر دی جائے گی، وہ ایک چٹیل ہموار میدان بن جائے گی، جہاں نہ پہاڑ ہوں گے نہ درخت، نہ کوئی بلندی، اس زمین پر تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں صرف حساب و کتاب ہوگا۔ اور سورۃ الکہف میں فرمایا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ سورۃ الکہف۔ سعیدن صاف میدان، جرز بالکل ہموار جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جو ہے جزا دیں گے۔ جو بد اعمال کے ہوں گے تو سزا، اور جو اچھے مالوں کے ہوں گے ان کو اچھی جزا۔ اب صورت وہ آیت نمبر 107 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ لا ترا فیہا عوجا ولا امتن، لا نہ تم را دیکھو گے، لا ترا نہ تم دیکھو گے، فیہا اس میں، عوجن کوئی ٹیڑھا پن، ولا اور نہ امتن کوئی ٹیلا۔ رواں ترجمہ کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے، لا ترا نہ دیکھیں گے، فیہا اس میں زمین میں، عوجن کوئی کجی، کوئی ولا امتن کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے، یعنی پہاڑوں کو پیوند خاک بنا دیا جائے گا، سمندروں کو پاٹ دیا جائے گا، زمین کے سب نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے۔ بعض جگہ گارڈنز میں اور ایسی جگہوں پہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی نشان بن جاتے ہیں نا، اس کو بھی دیکھ کے چلتے ہیں، تو نشان بھی ختم کر دیے جائیں گے، زمین کے نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے اور وہ بالکل ہموار اور وسیع میدان کی طرح بن جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ الابراہیم میں کیا فرمایا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، یہ زمین و آسمان نہیں ہوگے، دوسرے ہو جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے کے روبرو ہوں گے۔ یعنی اس دن یہ زمین ایسی نہ رہے گی جیسی تم آج دیکھ رہے ہو، بلکہ اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے گی، اور یعنی یہ زمین آسمان اپنی صفات کے اعتبار سے بدل دیے جائیں گے۔ یہ ویسے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آئے گی، نہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ ایک یہودی کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ یہودی بھی سوال کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن زمین بالکل ہموار، صاف اور سیدھی ہو جائے گی، کوئی اونچائی یا گہرائی باقی نہیں رہے گی، تمام مخلوق اللہ کے سامنے برابر میدان میں کھڑی ہوگی، میدان برابر چٹیل ہوگا۔ یہ اللہ کی کامل قدرت اور عدالت کی علامت ہے۔ 108 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، یومئذ جس دن یتبعون وہ پیروی کریں گے، پیچھے چلیں گے، الداعیہ پکارنے والے کے۔ یہ داعیہ کون ہوں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ لا عوجا نہیں کوئی کجی، لہو جس کے لیے، وخشعتی اور دب جائیں گی، الاصوات آوازیں، اصوات پلورل ہے، آوازیں تو جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے اصوات کی؟ کون بتائے گا؟ صوت جی صوت صوت، جی صوت، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ مبارک۔ جی صوت، للرحمانی رحمان کے لیے، فلا تو نہ، تسمعوا تم سنو گے، الا سوائے ہمسن آہٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو رواں ترجمہ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ یہ دائی کون ہوں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ یعنی جس دن اونچے اونچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں
جو ہائی ٹاورز ہم نے بنائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، نیو یارک میں تو بہت آپ کو مینہٹن میں نظر آتے ہیں، فلک بوس عمارتیں سب صاف ہو جائیں گی، لا عوج لہو، سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے، ساری زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی سفید روٹی کی طرح. پھر ایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ چلے جائیں گے، یعنی جس طرف وہ بلائے گا جائیں گے اسرافیل علیہ السلام جو ہوں گے، اور جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، لا عوج لہو یعنی اس بلانے والے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں خشعت ہو جائے گی، آوازیں پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، اور سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا، یعنی مکمل سناٹا ہوگا، سوائے قدموں کی آہٹ اور خسر پسر کی کچھ سنا ہی نہیں دے گا. یہ دائی اللہ کا، یہ دائی ہے نا یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج لہ، یہ دائی اللہ کا مقررہ کردہ فرشتہ اسرافیل ہوگا، اسرافیل علیہ السلام ہوں گے. اس دنیا میں تو ان لوگوں نے اللہ کے دائی کی بات کو سننا بھی گوارا نہ کیا. بہت سے دائی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تو لوگوں نے اللہ کے دائی کی بات کو سن، اور ان کے بعد بھی جو ہے جو دین کا درس دینے والے ہوتے تھے، اسپیکرز ہوتے تھے، اسکالرز ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، تو لوگوں نے اللہ کے دائی کی بات کو سننا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ اس کی مخالفت ہی کرتے رہے. مگر اس دن اللہ کے دائی کی آواز پر سراپا عمل بن جائیں گے، اور جو کچھ وہ کہے گا اسرافیل علیہ السلام ٹھیک اسی طرح کرتے جائیں گے. وہ کہے گا چلو میدان حشر کی طرف، تو سب ادھر دوڑ پڑیں گے، اور اس دائی کی آواز اور حکم کی پوری طرح سمجھ بھی رہے ہوں گے. اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی یا فرشتے کی آواز اور حکم کو ہمتاً گوش بن کر سن رہے ہوں گے. کسی کو اونچی آواز سے کسی دوسرے سے کوئی بات پوچھنے کی بھی ہمت نہ رہے گی. اس دن یا تو ان کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دے سکے گی، یا اس خسر پسر یا کانا پوسی کی آواز جو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپس میں کر رہے ہوں گے. پھر اسی چیز کو سورۃ النبا میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن جبرائیل اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہ کرے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے وہ درست بات کہے. سورۃ المرسلات میں فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کریں. دنیا میں تو عذر پیش کرے، ارے وہ میں بھول گیا تھا، ارے وہ میں سو گئی تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی. وہاں کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکے گا، کوئی اجازت نہیں ہوگی. دنیا میں عذر بہانے چلتے ہیں. سورۃ الیاسین میں فرمایا، یاسین شریف میں فرمایا، کیا فرمایا دیکھ لیتے. میں میوٹ کر دوں کسی کو. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کیا دنیا میں کرتے تھے. منہ پر مہر لگ جائے گی. یہ بولتی ہوئی زبان جو پھول جھڑتی رہتی ہے، غیبتیں، سلینڈر، برے رویے، غصے، فضول کی لغو باتیں، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی تہمت، اس منہ میں زبان ہے، اس پہ مہر لگ جائے گی. اللہ سے ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ کے کیا برے کام کیے، پاؤں کے کہاں چل کے گئے، کیا دیکھنے گئے اور کیا کرتے رہے. یاسین شریف روز صبح پڑھتی ہے نا، اللہ میں بچا لیجیے گا، اس دن کی سختیوں سے بچا لیجیے گا. بغیر معصومی کے ہمیں جنت الفردوس میں ڈال دیجیے گا. اللہ، یہ قیامت کے منظر دیکھ کر دل دہل گیا. یا رب ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے. ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں.
گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، لا علم تھے، لا علمی میں زندگی گزاری، بچوں کو دین نہیں دیا۔ اللہ تو ان کا ہدایت دے دے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی تو ان کا رہنما بن جا۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ ان کے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی زینت، ایمان ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے آراستہ پیراستہ مزین کر دے، متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي صدری عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، کل ہم نہیں ہوں گے، ان بچوں کو ہدایت دے کے اپنے بچوں کو ہدایت دے سکے۔ وجعلنا ہداۃ مہتدین، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہدایت یافتہ کا بھی رہنما بنا دے، اس قیامت کی سختی سے بچا لے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لے، ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے لیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ یا الہی زبان کے گناہوں سے بچا لے، ہمارے منہ پر مہر نہ لگے، بغیر معذبے کے ہماری بخشش کر دینا۔ فقہنا فی الدین، اللہم علمنا التاویل، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ۔ یا اللہ تم پہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ بغیر معذبے کے بخشش کر دیجیے گا الہی، اور یا اللہ جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیجیے گا الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر قبر میں پوچھ ہو گئی، یا اللہ اگر پوچھ ہو گئی، یا اللہ سوالات ہو گئے تو بہت ہی ہو گئے، الہی ہمیں معاف کر دیجیے گا، بغیر محاسبے کے ہمیں جنت الفردوس میں ڈال دیجیے گا۔ اب کیوں نے دیکھ کے ہم اینڈ کرتے ہیں، اس آیت کا کیو این او ہے۔ اس آیت میں آپ لوگوں نے آمین بولا ہے، مجھے پتا ہے۔ اس آیت میں دائی سے کون مراد ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جی بارک اللہ فی علمک، اللہم بارک۔ اور 10518 سے ہم نے پڑھا اس دن سب پہاڑ گرا دیے جائیں گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ پھر زمین قیامت کے دن ہموار چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، کوئی پہاڑ درخت وغیرہ نہیں ہوں گے، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہوگا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا قیامت کے دن تمام مخلوق اسرافیل علیہ السلام کے سور کی پیروی کرے گی، کوئی اسے انحراف نہیں کر سکے گا۔ اس دن تمام آوازیں دب جائیں گی اور سوائے دھیمی آواز کے اور کچھ نہ سنائی دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن ولا تسمع الا ہمسا۔ ٹھیک ہے، پھر 109 میں وہی شفاعت کا آتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹائم آپ کا اپ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہماری بدھ کو ملاقات ہوگی، چھٹی نہ کریں، لاسٹ میسیجز کا انتظار نہ کریں۔ تو آج تو بس ہم ہل کے ہی رہ گئے، پورا قیامت کا منظر ہے۔ اللہ میں سے بچا لے قیامت کی سختیوں سے۔ واللہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹارگیٹ تو بہت 11 12 13 آیت تک تھا، لیکن چلے تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ بس ایک تلاوت آپ سن لیں تھوڑا سا 4 آیتوں کی، تو اس کے بعد اینڈ کر لیتے، کیونکہ تعلیم القرآن میں تلاوت بہت ضروری ہوتی ہے، اور کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تلاوت نہیں ہو سکتی تھی۔
چلیں کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، قیامت کے منظر پہ کون بات رکھے گا؟ ہل گئے آج تو.